پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بالکل اچھی چل رہی ہوگی۔ ساتھیوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اردو گرامر کا کلاس نمبر 10 لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے اسم معرفہ۔ اس سے پہلے کا کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اسم کسے کہتے ہیں، اسم کے معنی اور بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم نے جانا تھا اس میں کسی بھی نام، کسی بھی شخص، ویکتی، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اس معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے، پہلا اسم صفت اور دوسرا اسم ذات۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جامد کی 2 قسمیں ہوتی ہے، پہلا اسم نکرہ اور دوسرا اسم معرفہ۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اسم نکرہ کسی عام جگہ، عام چیز، عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے شہر، گاؤں، لڑکی وغیرہ جو عام ہو، کامن ہو۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ معرفہ اسے کہتے ہیں کسی خاص جگہ، خاص چیز، خاص نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے احمد کسی پرسنل ویکتی، کسی خاص ویکتی کا نام ہے، دہلی کوئی خاص شہر کا نام ہے، قطب مینار کوئی خاص مینار کا نام ہے وغیرہ۔ آئیے آج کی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کو اوپر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس معرفہ کی قسمیں۔ اس معرفہ کی مندرجہ ذیل 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس معرفہ کو 7 حصوں میں، 7 بھاگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے علم، دوسرا ہے ضمیر اور تیسرا ہے اشارہ اور چوتھا ہے موصول اور 5واں ہے مضاف اور 6واں ہے معہود اور 7واں ہے منادا۔ آئیے اب سبھی کو باری باری جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں علم۔ علم کسے کہتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص کے لیے مقرر کیا ہو، کسی شخص کے لیے نام کو منتخب کیا ہو، نام رکھا ہو، اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ جیسے پدما، طارق، احمد، خلیق احمد، تاج وغیرہ۔ ہم نے جانا کہ اس میں علم کسے کہتے ہیں، جو لوگوں نے یا ماں باپ نے جس کا نام رکھا ہے اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ آئیے اب دوسرا دیکھتے ہیں، ضمیر کو پر دیکھتے ہیں۔ ضمیر جسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جو اسم کی جگہ پر پریوگ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ضمیر۔ دوسرا ہے ضمیر، جس کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلہ میں آئے، یعنی ضمیر اسے کہتے ہیں جو اسم کے بدلے میں آتا ہے، نون کے بدلے میں آتا ہے، نام کے بدلے میں جو چیز آتا ہے اسی کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔
एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे वह सब, मैं, हम, तेरा, तू, मेरा, मैं, अपना वगैरह। ज़मीर उसे कहते हैं जो इसम के बदले में प्रयोग किया जाए, इसम की जगह पर प्रयोग किया जाए, उसे ही ज़मीर कहते हैं। आइए नोट में हम लिखते हैं, जिस इसम के लिए ज़मीर लाया जाता है उसे मुरस्सा कहते हैं, ताकि जुमला का हुस्न दोबारा हो जाए। जिस इसम के लिए ज़मीर लाया जाता है, जिस इसम के लिए ज़मीर का प्रयोग किया जाता है, उसे हम मुरस्सा कहते हैं। जैसे आपके लिए ज़मीर लाया गया तो आप क्या हुए, आप मुरस्सा कहलाएंगे। ये अगला देखते हैं, इसमें सारा वह इसम मारफा है जिसके जरिए किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा की जाए। जैसे ये शब्द, वह शब्द, उनको, उसका वगैरह। यानी इसमें इशारा उसे कहते हैं जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाए, इशारा के लिए प्रयोग किया जाए, उसे ही हम इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की नोट में देखते हैं, जिस की तरफ इशारा की जाए उसे मसाल इलैहि कहते हैं। माना जाए कि आपकी तरफ हम इशारा कर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या हुआ, आप मसाल इलैहि हुआ। और ये अगला देखते हैं, इसमें मौसूल। इसम मौसूल वह इसम है, वह इसम मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना को न बताए। जैसे जो शख्स, जिस जगह वगैरह, उसको जुमला सिला कहते हैं। सिला का मतलब होता है जरिया, इसके जरिए से किसी चीज का मौसूल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए अब हम अगला देखते हैं, पांचवा है मज़ाफ। वह इसम मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, यानी मज़ाफ उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के साथ हो। जैसे खुदा का बंदा, गज़नफ़र का कलम। इसमें बंदा और कलम, खुदा, बंदा का लगाव खुदा की तरफ है और कलम का लगाव गज़नफ़र की तरफ है। नोट, जिसकी तरफ लगाव होता है उसको मज़ाफ इलैहि कहते हैं, यानी जिसकी तरफ लगाव होता है उसे मज़ाफ इलैहि कहते हैं। खुदा का बंदा लगाव किसकी तरफ है, खुदा का बंदा की तरफ लगाव है, तो बंदा क्या हुआ, मज़ाफ इलैहि, और खुदा क्या हुआ, मज़ाफ हुआ। और जैसे गज़नफ़र का कलम, गज़नफ़र क्या हुआ, मज़ाफ, और कलम क्या हुआ, मज़ाफ इलैहि हुआ। अब आइए अगला देखते हैं, महमूद। वह इसम मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से और ख़ास वजह से किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह को बताए। महमूद उसे कहते हैं जो गुफ्तगू में खूबसूरती लाने के लिए महमूद का इस्तेमाल किया जाता है। यानी महमूद उसे कहते हैं जो गुफ्तगू की करीना को, गुफ्तगू को बेहतरीन बनाने के लिए, गुफ्तगू में खूबसूरती लाने के लिए महमूद का प्रयोग, महमूद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे
دوست آیا دوست سے مراد احمد ہے، یعنی محمود اسے کہتے ہیں جو کسی خاص دوست کسی خاص آدمی کے لیے جملہ الفاظ استعمال کیا جائے۔ استعمال کے طور پر آپ کا کوئی خاص دوست ہے، بولا جائے آپ کا دوست آیا تو آپ کا دل میں وہی دوست ہوگا جو ڈیلی آپ کے یہاں آتا ہوگا۔ اب آئیے اگلا دیکھتے ہیں۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ منادا منادی منادی سے بنا ہے، منادا جس کو پکارا جائے۔ آئیے جیسے دیکھتے ہیں، آئے لڑکے مجھ سے وغیرہ۔ منادا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، جس کے ذریعے پکارتے ہیں اسی کو ہم منادا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔